من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کہا کہ انسانی عقل کے مطابق انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرے، شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرے، یعنی محمد وآل محمد نے جو احکام بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ عمل کرنے کے لیے پہلے مرحلے پہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ محمد وآل محمد نے ہمارے لیے کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس کا پتہ لگانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ ہم خود تحقیق کریں، احادیث کی کتب پڑھیں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں اور وہاں سے ہم شریعت کا حکم معلوم کریں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں، کہ یہاں پہ انسان کو مکمل تحقیق کرنا ہوتی ہے کہ کتنی کتابیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، ان کے اندر حدیثوں کا اختلاف کیا ہے، حدیث کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں، مکمل تحقیق جو ہوتی ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہم نے کہا ہے کہ اگر وہ خود تحقیق نہیں کرنا چاہتا تو جو صاحب تحقیق ہیں وہ ان کی تحقیق کے مطابق چلیں، اور صاحب تحقیق کے تحقیق کے مطابق چلنے میں ضروری ہے کہ وہ جو صاحب تحقیق ہے اس کے اندر کچھ شرائط پائی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ شرائط بھی ہم نے جو مجتہد کی شرائط ہیں وہ ساری آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ دو رستے ہو گئے۔ تیسرا جو رستہ ہے اس رستے کو کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کہتے ہیں۔ احتیاط میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی صاحب تحقیق کی تحقیق کے مطابق نہیں چلوں گا، بلکہ میں اس طریقے سے عمل کروں گا کہ میرے عمل سے کسی بھی صاحب تحقیق کے مطابق یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ عمل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا میں کسی صاحب تحقیق پہ نہیں چل رہا، لیکن میں عمل اس طریقے سے کروں گا، اس طرح ٹیکنیکل بنا کے کروں گا کہ وہ جو بھی تحقیق آپ کر لیں نا اس کے مطابق میرا عمل کیا ہوگا؟ درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ غسل جمعہ یہ بندہ کرتا ہے اور اس کے بعد صاحبان تحقیق کا یہ اختلاف ہے کہ آیا غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کی کیا ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ پہلے مرحلے پہ خود روایات میں تحقیق کرے اور دیکھے کہ روایات سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، یا دوسرے مرحلے پہ کیا تھی کہ جن لوگوں نے تحقیق کیا ان کے مطابق چلے، اگر وہ کہتے ہیں وضو نہیں کرنا تو نہ کرے، اگر وہ کہتے ہیں وضو کرنا ہے تو کرے۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ میں احتیاط والا کام کرتا ہوں، میں غسل جمعہ بھی کر لوں گا اور اس کے بعد کیا ہے وضو بھی کر لوں گا، اور وضو کرتے ہوئے میں نیت کیا رکھوں گا؟ میں کہوں گا کہ بھئی وضو میں احتیاطاً کر رہا ہوں۔ اگر فرض کریں کہ اہل بیت نے حکم دیا ہے وضو کا تو وہ وضو ہو جائے، میرے اوپر واجب ہے۔ اگر اس کو اہل بیت نے واجب نہیں قرار دیا بلکہ اس کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ہوگا تو چلیں اس میں مجھے ثواب مل جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی میری ذمہ داری بنتی ہے میں اسی کو انجام دینے کے لیے یہ میں وضو کر رہا ہوں۔ تو یہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی کی تقلید نہیں کر رہا، یہ بلکہ کیا بن گیا؟ محتاط بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو چھوٹی سی احتیاط کی مثال تھی کہ جس میں اسے ایک دفعہ فقط وضو کرنا پڑا ہے۔ بعض اوقات تو اسے ڈبل کام کرنے پڑتے ہیں احتیاط میں۔ جیسے فرض کریں کہ وہ سفر پہ گیا اور اس سفر کے اندر اختلاف ہے کہ کیا یہ بندہ کثیر و سفر ہے یا کثیر و سفر نہیں ہے۔ اگر تو یہ کثیر و سفر ہے تو اس کو نماز پوری پڑھنی ہے، اور اگر یہ کثیر و سفر نہیں ہے تو اس سے نماز قصر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہوں کہ کثیر و سفر بندہ کب بنتا ہے، روایات میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل کرتا ہوں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈبل نماز پڑھ لیتا ہوں احتیاط کی نیت سے، ظہر کی 4 رکعت پوری بھی پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ قصر بھی کیا پڑھ لیتا ہوں، اور نیت یہ رکھتا ہوں کہ اللہ جو بھی ہو تو قبول کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈبل نمازیں پڑھنا احتیاط کرتے ہوئے۔ تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قصر نماز کا حکم دیا ہو تو اس نے قصر بھی پڑھ لی ہے، اور اگر پوری نماز کا حکم تھا تو اس نے پوری پڑھ لی۔ تو یہ بھی یہاں پہ احتیاط کا یہ نظام ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں وہ ظاہر تھا اور نجف میں آیا۔ اب یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا کوفہ کی طرح
نجف میں بھی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے یا یہ اختیار نہیں ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ یا تو میں اس میں خود تحقیق کروں یا صاحب تحقیق کے فتویٰ پہ عمل کروں۔ وہ کہتا ہے میں دونوں کام نہیں کرتا، نہ میں مجتہد بنتا ہوں نہ میں کسی کی تقلید کرتا ہوں، میں احتیاط کرتا ہوں۔ تو احتیاط یہاں پہ کس میں ہے؟ احتیاط اس میں ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے پوری نماز پڑھنا واجب ہے، کہتے ہیں اختیار ہے نا، یا تو تم نجف میں قصر پڑھ لو، پھر بھی تمہارے اوپر اختیار ہے کیونکہ تم مسافر ہو، اگر پوری پڑھنا چاہو تو بھی تم کیا پوری پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ احتیاطاً نماز پوری پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ فرض کریں کہ اگر یہاں پہ نماز میرے اوپر پوری ہوئی تو وہ پوری ہو جائے، اور اگر قصر ہوئی تو قصر میں قصر پڑھنا معین تو نہیں تھا، قصر کے ساتھ میرے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ میں پوری پڑھتا، کیونکہ کوئی فقیہ بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز پوری پڑھنی واجب ہے، قصر پڑھنا حرام ہے، قصر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں اختیار ہے، ان 4 مقامات پہ اختیار ہے کہ یا پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ احتیاطاً وہ پوری پڑھ لیتا ہے، یا فرض کریں کہ وہ احتیاطاً کیا قصر پڑھ لیتا ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا پوری پڑھنے میں ہے، احتیاط کا تقاضا قصر پڑھنے میں ہے، احتیاط کا تقاضا دونوں پڑھنے میں ہے، اس میں اسے کیا غور و فکر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس غور و فکر کے لیے پہلے اس نے مجتہدوں کے تمام فتاوے اکٹھے کرنے ہوں گے کہ کون کیا کہتا ہے۔ تو فتاوی اکٹھے کرنے کے بعد اسے یہ لگا کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری اور قصر پڑھنے میں اختیار ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قصر پڑھنا ہے۔ اسے 2 ہی آراء نظر آئیں، کچھ کہتے ہیں کہ پوری اور قصر پڑھنے میں اختیار ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ فقط قصر پڑھنی ہے، مسافر فقط قصر پڑھے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں احتیاط کیسے بنے گی؟ کیا احتیاط قصر پڑھنے میں ہے یا احتیاط پوری پڑھنے میں ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اسے فقیہ سے اور جو بندے فقہ کو سمجھتے ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ مجھے بتاؤ احتیاط کیسے ہوگی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ احتیاط ایسے ہوگی کہ آپ قصر پڑھیں۔ اگر یہ کیسے قصر پڑھنا کیسے احتیاط ہوگی؟ میں پوری پڑھوں تو وہ 2 رکعتیں اضافی ہوں گی، وہ احتیاط ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، احتیاط قصر پڑھنے میں ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ پوری اور قصر پڑھنے میں اختیار ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قصر پڑھ لو تو درست ہے، اور جو کہتے ہیں کہ فقط قصر پڑھنی ہے ان کے مطابق اگر آپ پوری پڑھیں گے تو درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ پوری پڑھیں گے تو جو لوگوں نے فتویٰ دیا جیسے سیستانی ہے، باقی مشہور مراجع ہیں کہ نجف میں فقط قصر پڑھنی ہے، تو ان کے مطابق اگر یہاں پہ آپ پوری پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قصر رکھتے ہیں تو قصر پھر تمام فقہا کے مطابق کیا ہے، درست ہو جائے گی۔ تمام فقہا کہیں گے کہ قصر پڑھی ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ادا ہو گئی ہے۔ یہ 3 مثالیں ہوں گی۔ چوتھی مثال ہم احتیاط کی سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ جو مشہور ہماری مثال ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے، کہ نماز کے تشہد میں اشہد ان علی امیر المؤمنین پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اختلاف ہو گیا فقہا کا۔ اب یہ بندہ خود مجتہد تو نہیں ہے، اور یہ کسی کی صاحب تحقیق کی تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ کہتا ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ والے مسئلے پہ میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ تو احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط پڑھنے میں ہے یا نہ پڑھنے میں ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ فقہا کے فتاویٰ دیکھے، تو اس نے فقہا کے فتاویٰ دیکھے تو اسے 2 طرح کے فتاویٰ ملے۔ کچھ اس کو مستحب کہتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ اسے کہتے تھے کہ نہیں یہ نماز میں اضافہ ہے اور نماز کا اضافہ کیا باطل کرتا ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اب نماز میں یہ اضافہ ہو جائے گا تو اضافی کی وجہ سے نماز باطل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اضافہ تو انسان اگر اللہ کا سجدہ کر کے نماز میں اضافہ کرے تو چاہے وہ اللہ کا سجدہ ہے جو مخ العبادت ہے، عبادت کی معراج ہے، تو عبادت کے معراج سے عبادت باطل ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، عبادت کی وجہ سے عبادت باطل نہیں ہو رہی، اضافے کی وجہ سے عبادت باطل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کیا دیتے ہیں، ایک دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی علی کے نام سے نماز باطل ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ علی کے نام سے نماز باطل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ نماز میں اضافہ کر رہے ہیں، اور چھٹے امام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ نماز میں اضافہ کریں گے تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ اضافہ کسی نیک کام کا ہو، آپ نے نماز کے اندر مولا علی کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا، تو مولا علی کی شان میں قصیدہ پڑھنا کیا عبادت نہیں ہے؟ ذکر علی کیا عبادت نہیں ہے؟ تو علی کا ذکر عبادت ہے، تو میں نے عبادت کے اندر عبادت کی ہے، تو میری عبادت کیسے باطل ہوگی؟ آپ کہیں اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ عبادت میں اضافہ ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ عبادت کی معراج اہل بیت علیہ السلام نے سجدے کو قرار دیا، تو میں نماز میں آج کے بعد 3 سجدے کروں گا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ تیسرے سجدے کی وجہ سے نماز باطل ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے او ہو قبلہ صاحب، عبادت کی وجہ سے نماز باطل ہو رہی ہے،
میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کیا ہے نا، جو عبادت کی معراج ہے، میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، آپ میری نماز کیوں باطل کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے بھی نماز میں آپ نے اضافہ کر دیا۔ یعنی اضافہ جو نماز میں ہے، چاہے وہ نیک کام کا ہو یا نیک کام کا نہ ہو، نماز میں اضافہ نماز کو باطل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ نام کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اگر نام کے اوپر فقط ہیں تو آپ نام دعا کی شکل میں لے سکتے ہیں، بلکہ یزید کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے یزید کا آپ نام نہیں لیں، اللہم لعن علی یزید، تو کیا نماز باطل ہوگی؟ نماز باطل نہیں ہوگی، میں نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کیا ہے؟ ایک دعا کی شکل ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں عربی میں دعا علیہ کہتے ہیں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بد دعا کہتے ہیں۔ تو نماز میں دعا اور بد دعا دونوں جائز ہیں۔ نام لے کے آپ کسی کے اوپر کیا لعنت کریں، تو آپ لوگ کیا کہیں گے بھئی یزید کا نام آنے سے نماز باطل نہیں ہو رہی، اور ان لوگوں کے کام دیکھو کہ علی کا نام آنے سے کیا نماز باطل ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے مومن اتنا سادہ بھی نہیں ہوتا۔ مومن کی جو صفت اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ مومن قیس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بابصیرت ہوتا ہے، اور خصوصاً آخری وقت کے جو امام ہیں ان کے جو اصحاب کی صفات میں جو چیز بنیادی بیان کی گئی ہے کہ وہ بابصیرت ہوتے ہیں، وہ علم اور معرفت والے ہوتے ہیں۔ تو علم اور معرفت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس بات کو نہ دیکھیں کہ بھی نام سے نماز باطل ہو رہی ہے، وہ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ اضافہ ہے یا اضافہ نہیں ہے۔ اگر اضافہ ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ واضح؟ تو اب اس بندے نے کہا کہ بھئی میں تشہد کے مسئلے میں کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں احتیاط پہ عمل کرنا، تو میں احتیاط کیسے کروں؟ ہم نے کہا آپ کے سامنے فقہا کے دو نظریات آ گئے، کچھ اسے مستحب کہہ رہے ہیں، کچھ اسے نماز میں اضافہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ احتیاط کیسے کریں گے؟ اگر آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ نماز میں اضافہ ہو اور اضافی وجہ سے نماز باطل ہو جائے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھنے کی وجہ سے نماز باطل تو نہیں ہے، کیونکہ فقہا سے واجب رکن تو نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی باطل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے، اگر مستحب کو چھوڑنے سے نماز باطل تھوڑی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا احتیاط کس میں ہے کہ آپ نہ پڑھیں، اور یہی سید سیستانی نے بھی بیان کیا، یعنی سید سیستانی نے فتویٰ نہیں دیا کہ یہ نماز میں اضافہ اور نماز باطل ہوتی ہے، اور ان کے آپ احتیاط کریں۔ احتیاط کس میں ہے کہ شہادت ثالثہ نماز میں نہ پڑھیں، تو لہٰذا اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اچھا، فرض کریں کہ ایک بندے نے یوں دیکھا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں کچھ فقہا کو جامع شرائط مانتا ہوں، اور وہ فقہا کہتے ہیں کہ نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو کیا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فقیہ جامع شرائط ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی فقاہت میں اعتراض ہوتا ہے۔ چلیں آپ کے مطابق وہ فقیہ ہے، جامع شرائط ہے، نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا واجب ہے۔ اب دو صورتیں مقابلے میں آ گئی نا، کہ اگر شہادت ثالثہ پڑھیں گے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اضافہ ہے، نماز باطل ہوگی، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کچھ کہہ رہے ہیں پڑھنا واجب ہے، پھر بھی نماز باطل ہوگی۔ اب آپ پھنس گئے، پڑھتے ہیں تو بھی کچھ کے مطابق نماز باطل، نہیں پڑھتے تو پھر بھی کیا ہے کچھ کے مطابق نماز باطل۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں تقلید نہیں کرنا چاہتا، مجتہد تو وہ ہے نہیں، اب مجھے احتیاط کا طریقہ بتائیں کہ احتیاط کیا ہوگی۔ آپ کہتے ہیں ہاں یہاں پر بھی احتیاط ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ ڈبل نماز پڑھیں، ایک نماز آپ شہادت ثالثہ کے بغیر والی پڑھ لیں، اور پھر ایک نماز ڈبل پڑھیں شہادت ثالثہ والی۔ آپ کے دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہوگی نا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ آپ کو کیا پڑھنی پڑے گی؟ ڈبل نماز پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے سنگل نماز پہ نہیں آ رہے تھے، ابھی احتیاط کی وجہ سے کیا پڑھنی پڑے گی؟ ڈبل نماز پڑھنے کے پڑے۔ تو یہ طریقہ ہے ڈبل نماز پڑھنے کا۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض کا ڈبل نماز پڑھنے کا آپشن بھی نہیں ہوتا، جیسے نماز جمعہ۔ فرض کریں کہ کوئی بندہ ایک ایسا فقیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ فقیہ جامع شرائط ہے جو کہہ رہا ہے کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فقیہ میں کہتا ہوں کہ یہ جامع شرائط ہے جی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا کوئی فقیہ نہیں ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں ان کی فقاہت میں چاہ کے چلیں ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کے مطابق فقیہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نماز جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، دوسرا ایک فقیہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جمعہ کی بجائے معذرت، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جمعہ پڑھنا حرام ہے۔ جمعہ پڑھنا حرام ہے کیا مطلب؟ نماز ظہر پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرض کریں ایک اور فقیہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی فقیہ نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں میں اسی بھی فقیہ سمجھتا ہوں، وہ بھی جامع شرائط ہے۔ وہ کہہ رہے نماز جمعہ پڑھنا واجب عینی ہے، یعنی نماز ظہر پڑھنا کیا ہے آپ کے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے؟ اگر جو ہے وہ نماز ظہر پڑھتا ہے اور جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے مطابق گناہ گار، اور اگر کیا کرتا ہے جمعہ پڑھتا ہے اور نماز ظہر چھوڑتا ہے تو پھر اس کے مطابق گناہ گار۔
ٹھیک ہے، اور دونوں نمازیں اکٹھی تو واجب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ احتیاط کیسے کرے؟ اگر دونوں انجام دیتا ہے پھر بھی گناہ میں، دونوں انجام نہیں دیتا پھر بھی گناہ میں۔ اب یہ کچھ ایسے موارد آتے ہیں کہ جہاں پہ وجوب اور حرمت میں معاملہ دائر ہو جاتا ہے۔ جب وجوب اور حرمت میں معاملہ دائر ہو جائے تو اب اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، یعنی اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں یہ احتیاط کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بھی احتیاط کے دامن کو اپنائے گا اس میں کیا ہے، گناہ گار ہو جائے گا اس میں۔ بالکل ایسے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شہادت ثالثہ میں اس طرح کا اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں واجب ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا، اور اس کو چھوڑنا حرام ہے، یوں اگر اختلاف ہو جاتا ہے اور فقہا بھی جامع شرائط ہیں، اگر معاملہ واجب اور حرام میں دائر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر بھی انسان احتیاط نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا احتیاط کی صورتیں وہاں پہ ہیں کہ جہاں پہ معاملہ واجب اور حرام میں دائر نہ ہو۔ اگر واجب اور حرام میں معاملہ دائر نہیں ہے، واجب اور مستحب میں دائر ہے تو انسان اسے کر لے، حرام اور مکروہ میں دائر ہے تو انسان کیا اسے چھوڑ دے، یا دونوں طرف واجب کہہ رہے ہیں لیکن واجب کوئی قصر کہہ رہا ہے کوئی پوری کہہ رہا ہے تو انسان کیا دونوں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ احتیاط کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بعض اوقات انسان کو کوئی عمل چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات انسان کو ڈبل عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ احتیاط کرنے کے لیے انسان کو تمام فقہا کو پڑھنا پڑتا ہے، یعنی جب تمام فقہا کو پڑھنا پڑتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ تقلید سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تقلید میں تو فقط آپ جس فقیہ کو عالم سمجھتے ہیں آپ اسی کا فتویٰ معلوم کر رہے ہیں، احتیاط کرنے کے لیے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، باقی فقہا کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں سید سستانی دامت ظل العالی کی طرف کہ انہوں نے جو منہاج الصالحین میں اور توضیح المسائل میں احتیاطیں لگائی ہیں، یہ احتیاطوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ احتیاط لگانے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو زحمت ہوگی احتیاط کرنے میں، کیا زحمت ہوگی کہ آپ کو تمام فقہا کے فتویٰ پڑھنے پڑیں گے، پھر فتویٰ پڑھنے کے بعد آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہاں پہ میں احتیاط کروں تو وہ کیسے ہوگی، ٹیکنیکل احتیاط کیا عمل کروں گا چھوڑوں گا کیسے ہوگی۔ تو سید سستانی نے احتیاط سکھانے کی خاطر کہ اگر آپ نے احتیاط پہ عمل کرنا ہے تو احتیاط کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس احتیاط کے طریقہ کو سکھانے کی خاطر توضیح المسائل میں احتیاط واجب لگا دی، ٹھیک ہے، تاکہ ایک مکلف کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور چونکہ سید سستانی کو فقیہ مانتا ہے، قابل اعتماد مانتا ہے، بلکہ وہ آپ کو بھی قابل اعتماد مانتا ہے، اگر آپ اس کے لیے 4 فتوے نقل کرتے ہوں، کہتے ہیں قبلہ صاحب کا مطالعہ ہے، صحیح نقل کر رہے ہیں، تو جب وہ قبلہ صاحب کے فتاویٰ کے نقل کرنے کے اوپر اعتماد کر رہا ہے تو سید سستانی کے اوپر تو بدرجہ اولیٰ اعتماد کرے گا۔ تو لہٰذا سید سستانی نے جو احتیاط واجب لگائی ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے مکلف کو احتیاط کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ جب احتیاط کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے تو اب مکلف کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس احتیاط پہ عمل کرے، چاہے تو احتیاط پہ عمل نہ کرے۔ ہم کہیں بھی احتیاط پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا، ہم کہیں گے تقلید کرے گا۔ اب تقلید کس کی کرے گا، سید سستانی کو تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ انہوں نے فتوی نہیں دیا، انہوں نے فتویٰ کی بجائے آپ کو احتیاط کا طریقہ بتا دیا۔ ایک بندہ تشہد میں شہادت ثالثہ کے مسئلے پہ احتیاط نہیں کرنا چاہتا، سید سستانی دامت ظل العالی نے کیا سمجھایا ہے، احتیاط کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کو نہ پڑھیں، احتیاط اس میں ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں اس احتیاط پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہم کہیں گے اگر احتیاط پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو تقلید کریں گے۔ اب سید سستانی کی تقلید تو ہو نہیں سکتی، کیوں؟ کیونکہ تقلید کی تعریف کیا ہے، العمل علی فتوی المجتہد۔ تو جب مجتہد نے فتوی نہیں دیا، اس نے آپ کو احتیاط کا طریقہ سمجھایا ہے، تو اب سید سستانی کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم کہیں گے چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لہٰذا آپ سید سستانی کے بعد ایسے فقہا کو دیکھیں کہ جن میں سے آپ کو جو عالم لگتا ہے، جو زیادہ علم والا، زیادہ فقاہت اور لگتا ہے، آپ اس کی کیا کر لیں، تقلید کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہاں پہ وہی بحث آئے گی کہ مجھے عالم کا پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا، شبہ معصور ہے غیر معصور ہے، اس کے مطابق وہ کیا کرے گا، اپنے عمل کو معین کر لے گا۔ تو پس اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی سید سستانی احتیاط کا بھی کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے اس پہ عمل نہ کرو اور کسی اور کی طرف رجوع کر لو، آپ کہیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے بھئی، احتیاط واجب بھی کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے عمل نہ کرو کسی اور طرف چلے جاؤ۔ تو آپ جواب کیا دیں گے کہ بھئی انسان کے پاس 3 اختیار رہتے ہیں، یا وہ خود مجتہد بن جائے، صاحب تحقیق بن جائے، یا جس نے تحقیق کیا اس کے مطابق عمل کر لے، یا تیسرا آپشن کیا رہتا ہے، احتیاط کا رہتا ہے۔ تو 3 آپشنوں میں سے ایک آپشن تو اختیار کر سکتا ہے۔
تو سید سستانی نے احتیاط واجب لگا کے کون سا احتیاط کا فتویٰ دے دیا؟ کچھ یعنی لوگوں سے آپ یوں سنتے ہیں یہ سید سستانی نے یہاں پہ احتیاط کا فتویٰ دیا ہے، آپ کہیں گے یہ آپ کا لفظ ہی غلط آپ بول رہے ہیں، احتیاط کا فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ سید سستانی نے جو ذکر کیا ہے وہ الفتویٰ بالاحتیاط ہے ہی نہیں، بلکہ وہ الاحتیاط فی الفتویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض کا فقیہ احتیاط کا فتویٰ دے دیتا ہے، جیسے نجف کے اشرف کے فقہاء میں سے آیت اللہ اسحاق الفیاض دامت العالیہ، انہوں نے کہا ہے کہ میں جو منہاج میں احتیاطیں لکھ رہا ہوں وہ میرا فتویٰ ہے، میں فتویٰ احتیاط کے اوپر دے رہا ہوں، اب وہاں پہ انسان رجوع نہیں کر سکتا، جبکہ سید ثانی کیا فرما رہے ہیں کہ جو میں احتیاطیں لکھ رہا ہوں یہ احتیاط کا فتویٰ ہے ہی نہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کو احتیاط کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی احتیاط واجب بھی کہہ رہے ہیں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کی طرف جا سکتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ سید سستانی نے فتویٰ ہی نہیں دیا۔ ہم کہیں بھئی فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ فقیہ کے اوپر ہر مسئلے میں فتویٰ دینا واجب نہیں ہوتا، جب بہت سارے فقہاء موجود ہیں تو مسئلہ کیا ہے کہ اجتہاد کیا ہے؟ واجب کفایہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ اگر ایک جامع شرائط فقیہ ہے فتویٰ دے رہا ہے تو دوسرے فقیہ کے اوپر فتویٰ دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو وہ مسئلہ سمجھے گا تو فتویٰ دے گا، مسئلہ سمجھے گا تو فتویٰ نہیں دے گا۔ اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ احتیاط کا بتلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقیہ کی کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی احتیاط جب سید سستانی لگا رہے ہیں منہاج الصالحین میں توضیح المسائل میں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے نا تحقیق میں سمجھ نہیں آ سکی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، انہوں نے تحقیق کیا ان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنے سے نماز میں اضافہ ہوتا ہے یا اضافہ نہیں ہوتا، انہیں نہیں سمجھ آ سکی، انہوں نے سمجھ انہوں نے کہا چلے مجھے سمجھ آ نہیں رہی آپ احتیاط کرو، ٹھیک ہے؟ یہ چیز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم خود درس خارج میں اپنے اساتذہ شیخ باقر روحانی صاحب کو دیکھتے رہے، باقی اساتذہ کو، کہ تحقیق ان کی ثابت ہو جاتی ہے ایک مسئلے پہ، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں وہ خود بھی احتیاط کا دامن اپناتے ہیں اور عوام کو بھی یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ بھی احتیاط کا دامن اپناؤ۔ تو لہٰذا عمل کے اعتبار سے خود فقیہ بھی اپنے فتویٰ پہ عمل کرے یہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ پھر سید سستانی کی یہ پالیسی کیوں ہے؟ اس پالیسی میں جو بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقلدین کے لیے یہ راہ کھولنا چاہتے ہیں کہ وہ دین میں مشکل میں نہ پڑیں، کیونکہ ان کی تحقیق کیا مشکل والی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اگر مشکل تحقیق کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو جو بندہ سید سستانی کو عالم سمجھتا ہے وہ تو پھنس جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مکلف پھنسے نہیں، اس کے لیے میں رستہ کھول دوں، تو لہٰذا انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ دینے کے بجائے انہوں نے کیا سمجھا دیا؟ احتیاط کا طریقہ سمجھا دیا۔ تو اس میں ایک مکلف کے لیے آسانی ہو گئی کہ وہ اور جگہ پہ کیا رجوع کر سکتا ہے۔ فرض کریں کہ شادی شدہ خاتون سے ایک بندے نے زنا کیا، اب سید سستانی نے کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اس سے دوبارہ شادی نہ کرے، شادی شدہ خاتون تھی اس کو شوہر نے طلاق دے دی، اس نے تو زنا کیا ہوا تھا، اب زنا میں تحقیق کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن سید سستانی نے اس تحقیق کے اوپر فتویٰ دی نہیں ہے، ان کا احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ اس سے شادی نہ کرے، آپ احتیاط کر لو۔ اب اگر ایک بندہ احتیاط نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف جا سکتا ہے۔ ہاں سید سستانی نے اپنی گردن پہ ذمہ داری نہیں لی، کہتے ہیں ہاں کسی اور فقیر کو آپ جامع شرائط سمجھتے ہیں، میرے بعد فعال عالم سمجھتے ہیں تو ان کی طرف وہ چلے جائیں، تو وہ آ جاتا ہے آیت اللہ اسحاق الفیاض کے پاس، آیت اللہ اسحاق الفیاض سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی آپ بھی احتیاط واجب کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں احتیاط واجب نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بہتر ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ ان کے احتیاط اولا آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہے، کہتے ہیں ہاں بہتر ہے، بہتر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عمل نہ کروں تو خیر ہے، ان کا ہاں عمل نہ کریں تو خیر ہے، احتیاط اولا کے اوپر یا احتیاط مستحب کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو آپ اگر احتیاط مستحب کہہ رہے ہیں کہ میں شادی نہ کروں تو اصل فتویٰ کیا ہے؟ جائز ہے یا جائز نہیں ہے شادی کروں؟ کہتے ہیں جائز ہے، فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے شادی کروں، کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی میں آپ کی تقلید کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کھولا سید سستانی نے؟ اپنے مکلفین کے لیے ایک رستہ کھولا۔ اسی طریقے سے فرض کریں آج کے دور میں بھی یہ مثال نہیں ہے کہ شہادت ثالثہ نماز میں پڑھنے کے لیے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں احتیاط نہیں کرتا، تو سید سستانی نے کہا آپ باقی فقہا دیکھ لو۔ تو اگر فرض کریں کہ باقی فقہا میں ایک عالم فقیہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز میں شہادت ثالثہ آپ مستحب کی نیت سے یا رجاء مطلوبیہ کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کے مطابق عمل کر لیتا ہوں، تو اس کے لیے کیا کھل جائے گا؟ ایک رستہ کھل جائے گا۔
اسی طریقے سے حج کے مسائل، عمرہ کے مسائل، طلاق کے مسائل، جتنی جگہوں پہ ہیں وہاں پہ سید سیستانی نے فتویٰ نہیں دیا، اور اپنے مقلدین کے لیے یہ راہ کھولی ہے کہ یا تو وہ محتاط بن جائیں، اگر وہ احتیاط کے دامن کو نہیں اپناتے تو پھر وہ کسی اور فعال عالم کو تلاش کر لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے سید ثانی جہاں پہ فتویٰ نہیں دیتے وہاں پہ یا تو وہ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا لفظ استعمال کرتے ہیں اشکال، یا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں صورتیں کس کی ہیں؟ احتیاط واجب کی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ سید ثانی کے اس مسئلے میں احتیاط واجب ہے، ان کے احتیاط واجب لکھی نہیں ہوئی، سید ثانی نے کیا لکھا ہوا ہے؟ فی اشکال، اس میں اشکال ہے۔ تو اشکال خود کیا ہوتی ہے کہ اشکال ہے کیا مطلب؟ یعنی سید ثانی نے فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ نہیں دیا کیا مطلب؟ آپ نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جب فقیہ توقف کرتا ہے کسی مسئلے کے اوپر، اپنی تحقیق پیش نہیں کرتا، فتویٰ پیش نہیں کرتا، تو اس میں بھی مقلد کو کیا کرنی ہوتی ہے؟ احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور احتیاط کے ساتھ دوسرا رستہ بھی کھلا رہتا ہے کہ کسی اور کی طرف رجوع کر لے۔ مشہور مثال توقف کی کیا ہے؟ زنجیر زنی کا مسئلہ ہے کہ سید سیستانی زنجیر زنی کے حوالے سے توقف میں ہیں کہ وہ کوئی اس کے متعلق فتویٰ نہیں دیتے، نہ حلال کا نہ حرام کا۔ اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے آن لائن ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے مختلف اپلیکیشن کے ذریعے سے جو بیع و شراء ہو رہی ہے ان کے مسائل ہیں کہ جس کے اندر خود ماہرین اقتصاد کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ معاملہ ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ سکیم دھوکہ ہے یا دھوکہ نہیں ہے، بہت سارے ماہرین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ایسے مسائل میں سید سیستانی بلکہ اکثر فقہا کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس مسئلے میں کوئی اظہار رائے نہیں کریں گے، کوئی فتویٰ نہیں دیں گے، نہ حلال کا نہ حرام کا۔ اب بندہ کہے کہ میں کیا کروں، ہم کہیں گے جب فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے، یا احتیاط کریں یا پھر کوئی فقیہ ڈھونڈیں جو جامع شرائط ہو اور سید سیستانی کے بعد عالم ہو، اگر وہ جواز کا فتویٰ دیتا ہے تو اس کے مطابق آپ کیا کریں؟ عمل کر لیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب فقیہ احتیاط واجب لگائے یا اشکال لگائے یا کہے کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے، یا کیا ہے توقف کر دے کہ میں فتوی نہیں دیتا، اس بارے میں اظہار رائے نہیں کرتا، تو ان چاروں صورتوں میں مکلف کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ یا وہ احتیاط کے مطابق عمل کرے جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے۔ مثلا زنجیر زنی میں ایک بندہ کیا کرے گا؟ سید سیستانی کا مقلد، ہم کہیں گے سید سیستانی کی وہ تقلید تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سید سیستانی نے یہاں پہ کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں ہے۔ تو اب مقلد کیا کرے گا؟ مقلد احتیاط کرے گا۔ احتیاط زنجیر زنی کرنے میں ہے یا نہ کرنے میں؟ ہم کہیں گے نہ کرنے میں احتیاط ہے، احتیاطاً وہ زنجیر زنی نہیں کرے گا۔ اگر وہ زنجیر زنی کرنا چاہتا ہے تو ایک شبہ حرمت آ جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، تو پھر کرنے میں اسے کیا کرنا ہوگی؟ تقلید کرنی ہوگی۔ پھر تقلید میں وہی مسئلہ آئے گا کہ جب فقہا کے درمیان اختلاف ہے تو وہ عالم کو کیا کرے گا؟ تلاش کرے گا، تو جو عالم اسے ملے گا اگر وہ کہتا ہے کہ جواز ہے تو پھر اس کے مطابق کر سکے گا، وگرنہ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، واضح؟ ہاں، اب اس میں کیا ہے، مثلا آغت اللہ اسحاق الفیاض صاحب ہوں گے، مرحوم سید سعید الحکیم ہوتے تھے، ابھی آغا شیخ وحید الخراسانی ہو گئے، تو یہ جو شبہ عالمیت کی جو ہم نے ایک فہرست بیان کی تھی، تو شبہ عالمیت کی فہرست میں ایسے فقہا موجود ہیں کہ جو اسے مشروط طور پہ جائز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جان کو آپ کا خوف نہ ہو، ایسی جگہ پہ آپ زنجیر زنی نہ کر رہے ہوں کہ جس سے ایک غلط پیغام اور میسیج جائے گا کہ جس سے اسلام مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا، اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں۔ اگر یہ شرائط پوری ہیں تو پھر کیا ہے وہ مقلد کر سکے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔